ایم ایس چینل کے معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں محوش عباسی۔ چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں ہم ترک قوم کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ وہ خانہ بدوش تھے پر پوری دنیا پر چھا گئے۔ وہ بکریاں چرانے والے جب تلوار چلاتے تو کوئی ان کے آگے ٹک نہ پاتا تھا۔ چھوٹے علاقے سے اٹھنے والے جنگجو سے دنیا تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جنہیں کوئی مانتا جانتا تک نہ تھا، ان کے نام کا سکہ چلنے لگا اور وقت کے فرعونوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ وہی ترک قوم ہے جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ تاریخ ابن خلدن میں عبارت ہے کہ ترک دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے۔ ان کی آبادی کسی قوم کی نہیں تھی۔ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ روح زمین پر ایسا کوئی حصہ نہ تھا جو قوم آگوس نے طے نہ کیا ہو۔ آگوس، جن کو ترک اپنا جد امجد کہتے ہیں۔ ناظرین، ترکی اور سلطنت عثمانیہ کا نام سنتے ہی چند سوال ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں کہ اس قوم کا تعلق کہاں سے تھا؟ آگوس کون تھے اور وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کے جد امجد کون تھے اور وہ کہاں سے آئے اور کہاں تک گئے؟ کس طرح انہوں نے قدیم تاریخ اور ثقافت میں اپنے وجود کو قائم رکھا اور ابھی تک اپنی عزت و وقار کو قائم رکھے ہوئے ہیں؟ ناظرین، ترک قوم دنیا کی قدیم ترین قوم ہے جو 3000 سال قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان کو عظیم قوموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا تعلق وسط ایشیا سے تھا۔ یہ ترکمان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وسط ایشیا میں ان کے علاقے کو ترکستان بھی کہا جاتا تھا، جس کو مغربی اور مشرقی ترکستان میں تقسیم کیا گیا۔ اور اسی طرح 6 صدی میں پہلی بار ترک ریاست قائم ہوئی۔ تاریخ میں طوفان نوح کا ذکر تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام، جو کہ اللہ کے دوسرے پیغمبر تھے۔ ترک قوم کا شجر نسب انہی سے ہی جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں کنعان نافرمانی کے نتیجے میں طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ تاریخ کے مطابق دنیا کی کل آبادی کا 93% نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یاسف حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ عرب اور ایرانی لوگ حام کی اولاد سے ہیں۔ سام سیاہ فام کے جد امجد تھے۔ یاسف نے والد کے حکم سے مشرق کی طرف سفر کیا اور 250 سال عمر پائی۔ یاسف کا ایک اور نام اور جائے خان بھی تھا۔ وہ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے اور گرمیوں میں پہاڑوں میں رہا کرتے تھے۔ یاسف کو جس علاقے میں بھیجا گیا وہ علاقہ ترکمانستان بنا۔ تاریخ میں یاسف کے 3 بیٹوں کا نام ملتا ہے، ترک، سکابلا اور ماجو جاور۔ لیکن تاریخ میں کئی جگہوں پر ان کے 8 بیٹے بھی بتائے جاتے ہیں، جن میں ترک، خزار، سکلاب، رش، میننگ، چن، کیمری اور یونان شامل ہیں۔ یاسف نے اپنا جانشین ترک کو مقرر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ترک نے نوح زمین کے اکثر علاقوں کا سفر کیا اور وسطی ایشیا میں قیام کیا، جو کہ اب کرغزستان ہے۔ اس کے بعد ترک نے اپنا جانشین توتک کو مقرر کیا۔ اس کے بعد علیجا خان، پھر دیب باکوئی اور گو خان نے ترکوں کی سرداری اختیار کی اور مقتے وقت اننجا خان کو سردار مقرر کیا، جس سے ترکوں کی آبادی بنی۔ یاسف سے اننجا خان تک سب مسلمان تھے، لیکن اس کے بعد سب مال و دولت کی فراوانی میں غرق ہو گئے۔ اننجا خان کے 2 بیٹے مغل اور تاتار تھے۔ دونوں نے اپنی باپ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ مغل خان کے آگے 4 بیٹے تھے، جن میں کارا خان اور خان، کور خان اور میر خان شامل تھے، اور کارا خان کی اولاد میں ہی آگوس خان پیدا ہوئے۔ جی ناظرین، یہ وہی آگوس خان ہیں جن کو ترک قوم اپنا جد امجد کہتے ہیں۔ آگوس خان بچپن سے ہی دین توحید پر تھے اور اس طرح ان کے والد اور ان کے چچا ان کے دشمن بن گئے، کیونکہ آگوس خان دین توحید کو چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھے۔ مغل اور تارا خان کے جن قبائل نے توحید دین کو قبول نہ کیا، وہ ہجرت کر گئے اور بعد میں جا کر وہ منگول بن گئے۔ وہ لوگ کچا گوشت کھاتے اور انہوں نے دنیا میں تباہی مچا دی تھی۔ آگوس خان کی 2 بیویاں تھیں، جس سے ان کی 6 اولادیں تھیں۔ گن خان، جو کہ ان کی پہلی بیوی کی اولاد تھی، انہی سے ہی کائی قبیلہ بنا، جس سے بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی طرح ان کی دوسری بیٹی کے بیٹے دنیر خان سے سلجوق حکومت بنی۔ آگوس خان کی اولادوں سے 24 قبائل وجود میں آئے تھے، جو کہ سب کے سب جنگجو تھے۔ ترک اپنے سردار کو خان کہتے تھے۔ خان ترک زبان کا ہی لفظ ہے، جس کے معنی امیر، کبیر اور رئیس کے ہیں۔ خان لفظ حضرت نوح کی نسل یاسف کی 5ویں نسل اننجا خان میں ملتا ہے۔ ترک میں عورت کو خاتون کہتے تھے۔ آگوس خان نے 40 قبائل سے ان کے بیٹے لیے اور ان جنگجو تیار کیے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ بدوش ترکوں کا حال ملتا ہے۔
ترک قوم قبائل میں بچی ہوئی تھی وہ خیموں میں مل جل کر رہتے تھے، بھیڑیں، گھوڑے، اونٹ پالتے تھے، سرسبز میدان اور پانی والے علاقوں کی طرف رخ کرتے تھے۔ انہوں نے صلیبی اور منگولوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں اور اس میں فتح حاصل کی۔ ان کی اولادیں قالینیں، ظروف، خوبصورت کپڑے اور چادریں تیار کرتی تھیں اور ان کو فروغ کر کے مالی معاونت کرتی تھیں۔ اسی طرح ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا اور اس کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا تھا، اس سے کوئی بغاوت نہیں کر سکتا تھا۔ اور ناظرین، اسی طرح یہ عظیم سلطنت 600 سال تک اپنی جاہ و جلال کے ساتھ قائم رہی۔ مختلف تاریخ دان ترک نسل کی اصل کے بارے میں مختلف نظریہ رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق ترک فارس کی قوم ہے، کچھ ان کو عرب مانتے ہیں۔ کچھ اہل علم نے تو اس بات پر بھی اجماع نقل کیا ہے کہ ان کی بنیاد مشرقی فارس سے ہے، کیونکہ ان کے لغت میں فارسی کے لفظ ملتے ہیں، اس لیے ان کو فارس سے بھی ملتا جلتا قرار دیا ہے۔ اسلامی تہذیب اور اسلام کے پھیلاؤ میں ترکوں کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جیسے ترکوں کے عباسی ریاست کے ساتھ تعلقات بڑھنے لگے، وہ مسلم حاکموں پر بھی اثر انداز ہونے لگے۔ عباسی ان پر باقی مسلمانوں سے زیادہ اعتماد کرنے لگے تھے۔ عباسی خلافت کے زوال کے بعد یہاں سلجوق آباد ہو گئے۔ 1299 میں عثمان اول نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، پھر ترکی کا دائرہ اختیار بڑھتا گیا اور اسی صدی کے آخر تک مصر، عرب، شام اور ہنگری تک ان کو رسائی حاصل ہو گئی تھی۔ 1669 میں جزیرہ کرٹکس پر انہوں نے اپنا پرچم تو لہرایا، لیکن 17ویں صدی کے شروع میں ہی سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ ترکوں نے اپنی پہلی جنگ میں جرمنی کا ساتھ تو دیا تھا، لیکن اس میں وہ ناکام رہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک کی زیر قیادت ترک فوج یونان کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہوئی اور 29 اکتوبر 1923 کو ترکی ایک آزاد حکومت بن گیا۔